وَإِذَا اور جب لقو وہ ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے قالو تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وَإِذَا اور جب خلو وہ اکیلے ہوتے ہیں وہ تنہا ہوتے ہیں الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف قالو تو وہ کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں انما نحن ہم تو صرف مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں۔ لقو ملاقات ملنا، ملاقات اسی سے ہے، تو ملنا جب ملتے ہیں کن سے؟ ایمان والوں سے، جو لوگ ایمان لائے ان سے ملتے ہیں۔ تو اس سے ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ ان کی میل ملاقات بہت کم تھا، سرسری ملاقات ہوتی تھی کسی مجلس میں یا چلتے پھرتے۔ تو اہل ایمان سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جس طرح تم ایمان لائے ہو ہم بھی ایمان لے آئے۔ اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، تو یہاں سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ مسلمانوں سے اہل ایمان سے زیادہ تنہائی کی آپس کی مجلسیں ان کی کن کے ساتھ تھیں؟ کافروں کے ساتھ ہوتی تھیں، اہل ایمان کے ساتھ منافقوں کی مجلسیں نہیں ہوتی تھیں۔ جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف، تو یہاں شیطانوں سے مراد ان کے سردار ہیں، ان کے بڑے ہیں، شیطان سے مراد تو شیطان جو ہوتا ہے وہ جن اور انسان دونوں میں سے ہوتے ہیں۔ شیطان سے ہے، یعنی جس کا معنی دور ہونا، یعنی شیطان ہوا جو خیر سے بھلائی سے دور ہے، نیکی سے دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن مقرر کیے ہیں، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، انسان اور جن، من الجنۃ والناس، سورۃ الناس میں پناہ مانگی ہے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ تو انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی۔ تو شیطان کا معنی کیا؟ جو خیر سے دور ہے، بھلائی سے دور ہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی کرتا ہے۔ تو یہاں شیاطین سے مراد ان کے سردار اور وڈیرے کافر جب ان کے ساتھ ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں بس ہم ایمان لائے، اور جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر تاکید کے ساتھ، پختگی کے ساتھ انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما پھر تاکید کہ ہم تو صرف مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ اہل ایمان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، اور ادھر کیا ہے؟ حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ فرماتی اللہ یستہزئ بہم ان کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، ویمدہم اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ بہکے پھرتے ہیں، یا یہ کہہ لیں وہ حیران پھرتے ہیں۔ اللہ ان کے ساتھ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور وہ اپنی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں، بہکے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا مذاق کیسے اڑاتا ہے؟ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اہل ایمان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کہ ان کا دنیا میں کہتے ہیں ان کے ساتھ ہیں اور حقیقت میں کافروں کے ساتھ ہیں۔ اللہ ان کے ساتھ مذاق کیسے کر رہا ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے ساتھ مذاق اس طرح کیا کہ وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، دنیا کا مال دولت فراوانی بھی ان کے پاس ہے، اور وہ اپنے اس کفر میں، اپنی اس منافقت میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، مزید گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح وہ گناہ کر کر کے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ اس طرح سے مذاق کر رہا ہے۔ وہ گناہوں میں بڑھتے جا رہے ہیں، مزید گناہ کرتے جا رہے ہیں، اور وہ اپنے اسی سرکشی میں بہکے پھرتے ہیں۔ اور ایک قیامت والے دن کے اعتبار سے بھی، کہ جب قیامت والے دن منافقین مسلمانوں کے ساتھ آ رہے ہوں گے نا، تو اچانک سے ان کے درمیان اہل ایمان کی روشنی ہوگی، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اہل ایمان کا نور جو ہے وہ ان کے دائیں جانب ان کے سامنے روشنی ہوگی، تو یہ بھی ان کے ساتھ آ رہی ہے۔ اچانک سے منافقین اور اہل ایمان کے درمیان دیوار اللہ تعالیٰ حائل کر دے گا، اور ان کا روشنی، ان کا نور منافقین کا ختم ہو جائے گا، اور اس طرح بھی ان کے ساتھ مذاق ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے
جو ہے وہ جہنم کا سب سے نچلا گڑا نچلا درجہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کو جہنم کے اندر کافر و منافق کو اکٹھا کرنے والا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑے کے اندر ہوں گے، سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے۔ تو یہ ان کا انجام بد ہے جو مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے راز جو ہے وہ کافروں کو بتاتے ہیں اور مسلمانوں کو ناکام اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور کفار کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا انجام بیان کیا کہ اپنے گمان کے اپنے حساب سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کا ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ دنیا میں ظاہری طور پہ ان کا ساتھ دے کے حقیقی طور پہ کافروں کے ساتھ ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے گناہ کرنے کی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔